السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، کل کی جو ویڈیو تھی وہ صلہ رحمی کے بارے میں تھی کہ رشتہ داری کو ملانا، رشتہ داری سے مل کے رہنا، خاندان سے جڑ کے رہنا اور خاندان کے ساتھ محبت اور الفت کے ساتھ رہنا، اس کے کتنے بڑے فائدے ہو سکتے ہیں، یہ کل کی ویڈیو میں تھی۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رشتہ داری کو کاٹنا، خاندان میں جدائیاں پیدا کرنا، دشمنی پیدا کرنا، بھائیوں کے بیچ میں، بہنوں کے بیچ میں، دامادوں کے بیچ میں، بہوؤں کے بیچ میں، ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں جدائیاں پیدا کرنا، دشمنی پیدا کرنا، یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ایسی عادت بنا لیتے ہیں یا ان کی فطرت میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو خاص کر کے آپ اور ہم مومن اور مسلمان، چاہے مرد ہو چاہے عورت، ان کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو ملانے کی کوشش کرے، رشتہ داری کو کاٹنے کی کوشش نہ کرے، رشتہ داری کے اندر جو ہے دشمنی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جہاں تک ہو سکے رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ رشتہ داری کو ختم کرنا، رشتہ داری کے اندر دشمنی پیدا کرنا، یہ بہت ہی بری بات ہے اور بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، گناہ کبیرہ میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنہ قاطع رحم، کہ جنت میں قطع رحم کرنے والا، دشمنی پیدا کرنے والا، خاندان کے اندر رہنا، تفرقے پیدا کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرمائے کہ اللہ رب العالمین بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ تو ان گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو رشتہ داری کو کاٹنا یا قطع رحم کرنے والے کو دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سزا یہ ہے کہ وہ جنت میں جانے سے جو ہے نا رک جاتا ہے، یا یہ چیز جو ہے نا اس کو جنت میں جانے سے روک کے رکھتی ہے۔ تو میرے محترم دوست اور بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ آپ اور ہم رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کریں، رشتہ داری کو کاٹنے والے نہ بنیں، یا رشتہ داروں کے اندر دشمنی پیدا کرنے والے نہ بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رشتہ داری کو جوڑنے والے بنائے، رشتہ داری کو کاٹنے والے نہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔